हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं उसे एशिया के सबसे पॉपुलर मुल्कों में गिना जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां आपको हर चीज अलग ही देखने को मिलेगी। दुनिया में रहने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी में ये मुल्क तीसरे नंबर पर है। इस मुल्क में आप सड़कों पर मुस्कुराते हुए नहीं घूम सकते। दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जंगल आपको इसी मुल्क में देखने को मिलेगा और इसी जंगल में मिल जाएंगे आपको दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कभी ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और यही मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा काले जादू करने वाला मुल्क है। ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आम खरीदने वाला मुल्क है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक खूबसूरत मुल्क बांग्लादेश की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। बांग्लादेश, जिसे अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, इंग्लिश में द पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। ये बड़े सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़या जनूबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा खलीज बंगाल में आता है। ये मुल्क दुनिया के सरसब्ज और कुदरती खूबसूरती रखने वाले मुल्कों में आता है। यहाँ बेशुमार कुदरती जजीरे और हजारों किलोमीटर मुल्की आबी रास्ते मौजूद हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े दरियाए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना से जो रास्ते निकलते हैं वो पूरे मुल्क में छोटी बड़ी नहरों की सूरत में मुल्क को सैराब करते हैं। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के एतबार से 92वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 17,38,42,590 लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है, जो कि तीनों एतराफ से भारत से मिला हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ अजीम तरीन शहर भी है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर बांग्लादेश का सबसे फास्ट सिटी है। इस शहर में आप लोगों को बेशुमार जदीद और कदीम मस्जिदें भी नजर आएंगी जो फने तामीर का शाहकार हैं। इसीलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है और बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की ऑफिशियल जुबान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें यहाँ बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर चिटागोंग है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे चिटागोंग बंदरगाह भी कहा जाता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। बांग्लादेश में बिजनेस बहुत ज्यादा है। गुज़श्ता चंद बरस पहले जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुल्की हालात खराब होने की वजह से तबाह हो रही थी, तो बेशुमार बड़ी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में शिफ्ट हो गईं, जिस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने इनको वेलकम किया और बेशुमार सहूलियात फराहम की, जैसा कि बिजली और टैक्स की कीमतों में कमी करना वगैरह, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का कारोबार भी चला। बांग्लादेश की सरजमीन पर 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम दाखिल हो गया था। अरब ताजरों की बदौलत इस खित्ते पर इस्लाम चमका और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। बाज रवायात में इस्लाम इस खित्ते में 13वीं सदी में पहुंचा। 16वीं सदी में मुगल बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की। फिर 18वीं सदी में ब्रिटिश यहाँ काबिज हो गए। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी का 91% हिस्सा मुसलमान लोगों पर मुश्तमिल है। 7.50% हिंदुइज्म, 0.61% बुद्धिज्म, 0.30% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आम खरीदने वाला मुल्क है।
حالانکہ یہ ملک ہر سال اپنی سرزمین پر 8 لاکھ ٹن آم بھی پیدا کرتا ہے، جو ملکی آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ بنگلہ دیش میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یہ ملک کرپشن کی وجہ سے دنیا کا 13واں سب سے کرپٹ ترین ملک ہے۔ یہ خطہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور ہر آنے والے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک بنگلہ دیش کا 60% حصہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ دوستو، بنگلہ دیش کی عورتیں بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہوتی ہیں۔ 1983 میں محمد یونس نامی شخص نے گرامین نامی بینک کا آغاز کیا، جس کا مقصد صرف بے روزگار عورتوں کو لون فراہم کر کے ان کو روزگار فراہم کرنا تھا۔ صرف 23 سال کی مدت میں یعنی 1983 سے 2006 تک اس بینک نے 7 ملین عورتوں کو $6 بلین کا قرضہ دیا، اور یہ قرض ان عورتوں نے واپس بھی کیا۔ دنیا اس بات کو قبول کرتی ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں اور ہارڈ ورک بھی ہوتی ہیں، اپنے گھر کو بہتر طریقے سے سنبھالتی ہیں۔ ہندو مذہب کے نزدیک سب سے مقدس دریائے گنگا بھی اس ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برہم پترا اور میگنا بھی اسی ملک سے گزرتے ہیں۔ اگر نظر ڈالیں بنگلہ دیش کے موسم پر تو یہاں سالانہ بے شمار بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی 4 موسم پائے جاتے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، خزاں اور بہار۔ بارشوں کی کثرت کی وجہ سے ملک کا 15% سے زائد رقبہ گھنے اور خوبصورت جنگلات پر مشتمل ہے۔ ملک کا قومی پھل جیک فروٹ ہے اور قومی درخت آم کا درخت ہے۔ ملک کی آبادی کی ایک کثیر تعداد کشتی رانی پر کام کرتی ہے اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کا ساحل سمندر انتہائی خوبصورت ہے اور یہ دنیا کا 3را سب سے بڑا ساحل سمندر ہے۔ بنگلہ دیش کی چائے دنیا میں اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ دنیا کی 3% سے زیادہ چائے صرف بنگلہ دیش میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ انڈسٹری ملک کی معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش کا چاول بھی پوری دنیا میں بہترین کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں سب سے زیادہ چاول کھانے والے لوگوں کا ملک ہے۔ اگر بات کریں مچھلی کی تو مچھلی یہ لوگ اپنی عام زندگی کی بنیاد پر روزانہ کھاتے ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، مچھلی کھائے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ لاکھوں ٹن مچھلی پورے بنگلہ دیش میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ یہاں ڈرائیونگ لیفٹ سائڈ ہے۔ ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ملک میں سائیکل رکشہ کا کام بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں ٹرین کا نظام بھی موجود ہے۔ 1972 کے آئین کے مطابق بنگلہ دیش میں پارلیمانی حکومت ہے۔ 1975 اور 1982 میں یہاں مارشل لا لگا دیا گیا۔ ملک کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا کالنگ کوڈ +880 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .bd ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام زبردست ہے۔ لوگ پڑھے لکھے ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں اچھا خاصا مقام رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگ کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن کبڈی ملک کا قومی کھیل ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ انتہائی محنتی ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں کام کے غرض سے ہجرت کرنے والے لوگ بھی بنگالی ہیں۔ عرب ممالک میں ان لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ یہاں لوگوں کی اوسطاً عمر 72 سال ہے۔ بنگلہ دیش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہاں جسم فروشی کا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر سال 30,000 سے 30,000 کے لگ بھگ نوجوان لڑکیاں غیر ملکوں میں صرف جسم فروشی کے کام کے لیے ہی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کام بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بھی بنگلہ دیش میں ہی ہوتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اگر اس کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، جب 1947 میں تقسیم ہند ہوئی تو مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کے حصے میں آئے۔ ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حکمران کی آپسی لڑائیوں
اور ذاتی مفاد کی بنا پر یہ ملک پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ ایک لڑائی کے بعد یہ ملک پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، لیکن ملک کے دو حصے کرنے والے حکمرانوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، چاہے وہ پاکستان کے تھے چاہے وہ بنگلہ دیش کے تھے۔ بے شک یہ اپنے ملک کے طاقتور ترین حکمران تھے، لیکن ان کے اپنے ہی محافظوں نے ان کی جان ہتھیا لی۔ 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان کو اس کے خاندان سمیت بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش 2 دن تک اس کے گھر کی سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ صرف اس کی بیٹی حسینہ واجد بچ گئی، کیونکہ وہ اس وقت لندن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اندرا گاندھی 1984 میں اپنے ہی محافظوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔